بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں واجد نواز۔ بہت سے لوگ جو ہے بہت زیادہ خوش تھے کچھ دنوں سے، اسپیشلی پی ایم ایل این کے لوگ جو ہیں وہ یہ سوچ رہے تھے کہ پنڈورا پیپرز جو آئے ہیں اس میں کچھ ایسا آنے والا ہے کہ گورنمنٹ گرنے والی ہے۔ احسن اقبال صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ عمران خان صاحب کا نام آ گیا اس میں تو ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اب یہ ہوا کیسے؟ عمر چیمہ جو ہیں وہ اس سب تفتیش میں شامل تھے اور وہ پی ایم ایل این کے بہت قریب ہیں۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح بھی عمران خان کو اس ایشو سے انوالو کیا جائے، ان لوگوں سے بار بار سوال کیے جائیں اور ان لوگوں کو کسی طرح بھی اس پورے ایشوز میں انوالو کیا جائے۔ پی ایم ایل این اور جیو گروپ جو ہے اس میں اسپیشلی آگے رہے ہیں۔ انہوں نے بہت ٹرائی کی ہے کہ کسی طرح بھی گورنمنٹ کو اس چیز میں انوالو کیا جائے، لیکن پنڈورا باکس میں جو لکھا گیا عمران خان کے بارے میں اس میں کلیئرلی ایکسپلین کیا گیا اس چیز کو کہ عمران خان ہم سیلف انوالو نہیں ہے اس چیز میں، کوئی بھی آف شور کمپنی جو ہے وہ عمران خان کے نام پہ نہیں ہے۔ اب کچھ دن پہلے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیو کے لیے ٹویٹر پہ ایک ٹرینڈ بھی چلا، شیمن جیو، تو وہ چلنے کا ریزن اب سب کے سب امپلائیز تو ایسے نہیں ہیں جیو میں، لیکن بہت سے ایسے امپلائیز تھے جنہوں نے کہ ٹویٹس کیے اور پرانی باتیں جو ہیں وہ خان صاحب کو یاد کریں۔ جس ٹائم عمران خان صاحب نے نواز شریف کا احتساب شروع کیا تھا اس ٹائم کے ٹویٹس جو ہیں انہوں نے ان کو ری ٹویٹ کیا اور کہا کہ اب گورنمنٹ کے جانے کا ٹائم آ گیا ہے۔ پیناما کے ٹائم میں نواز شریف صاحب کے بارے میں جب ان کو سزا دی گئی یا ان پہ جو ایلیگیشنز لگے، اس ٹائم میں عمران خان نے عمر چیمہ کے بارے میں ان کی کچھ تعریف کی تھی کہ انہوں نے ایک اچھی انویسٹیگیشن کی ہے۔ اس ٹویٹ کو واپس ری ٹویٹ کیا گیا جیو کی طرف سے بار بار کہ اب آپ کی باری ہے، اب آپ ریڈی ہو جائیں۔ لیکن اب جو ریئلٹی سامنے آئی ہے وہ بہت کلیئرلی اس میں اسپیشلی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس میں کلیئر ہو گئے ہیں، ان کا کسی بھی آف شور کمپنی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس میں عمران خان صاحب کو انوالو کرنے کی کوشش کی گئی، جو فرید الدین نامی ایک شخص کے نام پہ ایک زمان ہاؤس تھا، اس پتے کو لے کے عمران خان کو انوالو کرنے کی کوشش کی گئی، کہا گیا کہ یہ آف شور کمپنی جو ہے یہ عمران خان صاحب کی ہیں۔ لیکن فرید الدین نے خود یہ بیان دے دیا ہے کہ ان کا عمران خان سے کچھ تعلق نہیں ہے، یہ کمپنی ان کے نام پہ رجسٹرڈ ہے، انہوں نے اس کو رجسٹرڈ کروایا ہے اور اس کی آنرشپ رکھتے ہیں۔ سو پی ایم ایل این اور جیو گروپ کے لیے ایک بار پھر جو ہے وہ مایوسی کا ٹائم ہے۔ اس پہ ابھی جو خاص چیز ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے اس پہ ایکشن لے لیا ہے۔ فرق جو مین فرق ہے وہ یہ ہے، جس ٹائم پیناما آیا تھا اس ٹائم گورنمنٹ نے کسی قسم کی کوئی خاص ایکشن نہیں لیا تھا، لیکن اب جب کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں یہ ایشو ریز ہوا ہے تو خان صاحب نے 3 ٹویٹ کیے ہیں جس میں انہوں نے کلیئرلی یہ کہا ہے کہ ہم اس انویسٹیگیشن کو آگے چلائیں گے۔ انہوں نے ایک پینل بنا دی ہے جو اس انویسٹیگیشن کو چلائے گا، اور ان کا کلیئرلی یہ کہنا ہے کہ وہ کسی بھی آدمی کو جو اس طرح کے ملک کی بدنامی اور ملک کا پیسہ کھانے میں انوالو ہے اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہوا کچھ ایسا ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی جو ہے نا اس طرح کا کوئی ایشوز آئیں گے اس میں نون لیگ کا نام ضرور آئے گا، جیسے ابھی بھی اسحاق ڈار صاحب کے بچوں کا نام اس میں آ گیا ہے، اس کے علاوہ شوکت ترین صاحب کا نام آیا ہے، خسرو بختیار کا نام آیا ہے، فیصل واڈا صاحب کا نام آیا ہے، لیکن اس میں جو عموم چیمہ صاحب پہ جو ان کا نام آیا ہے تو انہوں نے کلیریفیکیشن کی ہے کہ میری جو کمپنی ہے یہ تو آلریڈی ڈکلیئرڈ ہے، میں نے اناؤنس کی ہوئی ہے۔ ایسے ہی شوکت ترین صاحب جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں ان کا بھی ایک بیان آیا ہے کہ ان کی کمپنیز جو ہیں وہ ڈکلیئرڈ ہیں اور انہوں نے آلریڈی ان کو اناؤنس کیا ہوا ہے، سو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ آف شور کمپنیز لوگ بناتے کیوں ہیں؟ آف شور کمپنیز بنانے کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکس کو بچایا جائے۔ یہ ٹیکس فری کنٹریز ہیں جن میں یہ جا کے کمپنیز بنائی جاتی ہیں، وہاں کے لوگ بھی بناتے ہیں اور یہاں سے لوگ جا کے بھی بناتے ہیں۔ تو اگر آپ نے یہ مینشن کی ہوئی ہے اپنی کمپنی آلریڈی آپ نے جو احساس ہیں اس میں شو کی ہوئی ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن جیسے نواز شریف صاحب کی کمپنیز آف شورز تھیں ان میں ایشو یہ تھا کہ انہوں نے اس کو ڈسکرائب نہیں کیا ہوا، انہوں نے اس کو شو نہیں کیا ہوا۔ کیوں وہ شو نہ کرنے کا ریزن یہ ہے کہ ان کو اپنا جو بلیک منی تھی اس کو چھپانا تھا۔
اس لیے انہوں نے اپنی کمپنیز کو شو نہیں کیا. لیکن شوکت ترین اور مون چیمہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آلریڈی اپنی کمپنیز کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے صرف ٹیکس بچانے کے لیے یہ کمپنیز بنائی ہیں. میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اپنے جو 3 ٹویٹ کیے ہیں اس میں انہوں نے کہا کیا ہے. یہ ایک فرق ہے اس وقت کی گورنمنٹ، اس وقت کے پی ایم اور آج کی گورنمنٹ اور آج کے پی ایم کے ایکشن میں جو کہ اس ٹائم کے پرائم منسٹر نے لیا. میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اپنے تین ٹویٹس میں کہا کیا ہے، وہ کیا ایکشن لینے جا رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس تفتیش کو خوش آمدید کہتے ہیں جو کہ اشرافیہ کی ناجائز دولت کو بے نقاب کرتے ہیں، جو کہ ٹیکس چوری سے اور بدعنوانی سے گٹھی کی جاتی ہے اور ایسی جگہوں پہ پہنچ جاتی ہے جو کہ ٹیکس ہیونز ہے. اقوام متحدہ کے ایف جیز کے پینل نے جو بھی انویسٹیگیشن کی ہے ہم اس کو آگے چلائیں گے اور ہمارے سٹیزن کوئی بھی جو اس میں انوالو ہوگا اس کے اگینسٹ ہم ایکشن لیں گے اور اس قانون کے مطابق جو بھی اس کی سزا ہوگی وہ ہم اس کو دیں گے. اس انویسٹیگیشن میں جو تخمینہ لگایا گیا ہے وہ تقریباً $60 ٹریلین کا لگایا گیا، یعنی 7,000 ارب ڈالر، جو کہ بڑے پیمانے پر آف شور کمپنیز کے ذریعے ٹیکس چوری کر کے یہاں سے لے کے گئے ہیں. جو دوسری کنٹریز ہیں ان میں کمپنیز بنا کے اس کو انویسٹ کیا گیا ہے. اور میں عالمی برادری سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اس چیز کو اسی طرح سنگینی سے لیں جیسے کہ وہ ماحولیاتی تبدیلی کو اس وقت بہت سیریس ہو کے لے رہے ہیں. یہ ٹیکس چوری کو بھی انہوں نے کہا کہ اسی طرح لیں. اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس کو ان چیک چھوڑ دیا، یعنی اس پہ کوئی ایکشن نہ لیا گیا، تو یہ غریب جو ممالک ہیں ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی اور غریب اور امیر ریاستوں میں یہ ایک بہت بڑا جو ہے ایشو کریٹ ہوگا اور لوگ جو ہیں وہ غریب ملکوں سے امیر ملکوں کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے اور ایک معاشی بحران جو ہے وہ غریب ملکوں میں پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. تو مطلب یہ ہے کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس کی انکوائری کریں گے اور ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں اس کو. اس میں جو نام آئے ہیں جیسا آپ کو بتایا گیا، شوکت ترین صاحب کا نام آیا، اسحاق ڈار صاحب کے بیٹے کا نام آیا، مونس الائز کا نام آیا ہے، ایک نوید مغیث شیخ ہیں، یہ شوگر ول والے ہیں، ان کا نام بھی اس میں شامل ہے. اس کے علاوہ بشیر داؤد صاحب کا نام ہے، یہ بزنس مین ہے اور ان کی کمپنیاں جو ہیں یہ آلریڈی ڈسکلوز کی جا چکی ہیں. نواز شریف صاحب کے کیس میں اور ان کے کیس میں یہی فرق جو ہم پہلے آپ کو بتا رہے تھے، مین یہی فرق ہے کہ انہوں نے اپنی کمپنیز کو ڈسکلوز نہیں کیا. کیوں کہ ان کا مقصد ٹیکس چوری نہیں تھا، ان کا مقصد اپنا بلیک منی کو کور کرنا. ایسے ہی فیصل واڈا صاحب کا نام بھی آیا ہے، مون چیمہ صاحب کا بھی نام ہے، حالی جنگیر ترین صاحب کا نام ہے جو کہ جنگیر ترین صاحب کے بیٹے ہیں. اس کے علاوہ کچھ فوجی افسران جو ہیں ان کے بھی نام اس میں آئے ہیں اور اعلیٰ پائے کے فوجی افسران جو کہ بڑے بڑے عہدوں پہ رہے ہیں ان کے بھی نام اس لسٹ میں شامل ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہمارا ڈیفنس کا ادارہ ہے وہ اس کے بارے میں آگے کیا پلان کرتا ہے یا ان کی انویسٹیگیشن کس طرف جاتی ہے، کیونکہ پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے ایک کلیئر انیشیٹو لیا گیا ہے کہ ہم اس کی انویسٹیگیشن کریں گے اور اس میں جو بھی ہمیں انوالو پایا گیا اس کو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں، اس پہ ہم نے ایکشن لینا ہے. تو اگلے کچھ دنوں میں ہم لوگ کو انتظار کرنا پڑے گا، گورنمنٹ کا جو ایکشن ہے وہ دیکھنا پڑے گا. اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ کیا یہ جو ہے ایکشن یہ بھی شوگر ملز کی طرح ہوگا یا واقعی یہ پاناما لیکس کی طرح اس پہ اسٹرکٹ ایکشن لیا جائے گا اور اس پہ لوگوں کو سزائیں دی جائیں گی. یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ بات جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو اسحاق ڈار صاحب کے بیٹے ہیں یہ میاں نواز شریف صاحب کے داماد بھی ہیں. یعنی کل تک جو پوری پی ایم ایل این جو شور کر رہی تھی، ویٹ کر رہی تھی اس پینڈورا پیپرز کے، وہ اب بالکل خاموش ہیں اور بہت پریشانی میں ہیں. کیوں کہ اس میں آگے کون کون سے اور بندوں کے نام آئیں گے، کس کس کی انوالومنٹ آئیں گی، یہ نون لیگ کے لیے ایک بہت بڑا ایشو کریٹ ہو چکا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بالکل خاموشی ہے اس وقت نون لیگ کی صفوں میں. یہ 700 لوگ جو پاکستان میں جن کا نام ہے، ان پہ ایکشن بہت ضروری ہے. کیوں کہ ان پہ کارروائی ضرور ہونی چاہیے، ان پہ ایکشن ضرور ہونا چاہیے، لیکن یہ پیسہ جو یہاں کی غریب عوام کا ہے واپس آنا چاہیے. یہاں پہ اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ کا نام بھی بتایا جا رہا ہے، قطر کے امیر کا نام بھی بتایا گیا ہے اور کینیا اور ایکواڈور کے جو صدورز ہیں ان کا نام بھی اس میں ہے.
چیک ریپبلک اور یونان کے جو ہیں وزرائے اعلیٰ ان کے بھی ان میں نام ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک امپورٹنٹ ہے یہ ہے کہ ٹونی بلیئر کا نام بھی اس میں شامل کیا گیا ہے کہ ان کی بھی آف شور کمپنیز ہیں۔ سو دنیا بھر کی جو آف شور کمپنیز ہیں ان کے پول اس میں کھلے ہیں۔ دنیا جو ہے یہ ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے، بہت کلوز ہو رہی ہے، جس نے جہاں جہاں بھی پیسہ چھپایا ہوا ہے وہ زیادہ دیر تک اس کو چھپا نہیں سکے گا۔ اسی لیے پی ایم عمران خان نے بھی کہا ہے کہ غریبوں کا پیسہ جو ہے وہ واپس غریبوں کو دیا جائے اور اس ایکٹیویٹی کو کمپلیٹلی روکا جائے جو کہ غریب ملکوں کو اور غریب کر رہا ہے اور امیر ملکوں کو اور امیر کر رہا ہے، اور جو بھی اس میں انوالو ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور عبرت کا نشان بنایا جائے، اور اسی سے ہی جو ڈیوائیڈیشن ہوئی ہے اس دنیا میں جو کنٹریز کے بٹوین وہ ختم ہو سکتی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا۔ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ میں ہوں واجد نواز، خدا حافظ۔